نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا اور دین حق کی ہدایت نصیب فرمائی، اس کے محبوب بندوں سے محبت کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان اپنی خواہش سے حاصل کر نہیں سکتا، خدا جب تک اسے یہ نعمت اسے عطا نہ فرما دے۔ اولیاء اللہ کی محبت مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے وہ نعمت دنیا والوں کو ملتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام فقال انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبرائیل علیہ السلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی محبت سے سرفراز فرما دیتا ہے، حضرت جبرائیل امین کو اپنے قرب خاص میں حاضر فرماتا ہے اور حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی محبت سے سرفراز فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو دوسروں تک پھیلا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، دوسری مخلوق کو اس بندے سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے اور دوسری مخلوق اس بندے سے محبت کرنے والی ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر کچھ وقت گزر جاتا ہے، کچھ دیر ہو جاتی ہے، تب پھر اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ اے جبرائیل ثم ینادی فی اہل السماء، اور اہل سما میں آسمان کے رہنے والوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ندا کرائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اے آسمان کی ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے جبرائیل امین کو، وہ اس سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنی مزید عنایتیں فرماتا ہے، آسمان کی تمام مخلوق اس بندے سے محبت کرنے والی ہو جاتی ہے۔ یعنی پتہ کیا چلتا ہے، اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا ڈنکا آسمانوں میں پہلے بجایا جاتا ہے۔ یعنی اس بندے کی محبت کا اعلان آسمانوں میں پہلے ہوتا ہے، اور اس بندے کی محبت کرنے والے، اس بندے سے محبت کرنے والے آسمانی مخلوق پہلے متعین ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ کے حکم سے اس بندے کی محبت کو زمین پر اتارا جاتا ہے۔
جب زمین پر اس بندے کی محبت کو اتارا جاتا ہے تو اہل ہدایت جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت والا بنایا ہے، ان کے علاوہ زمین کے تمام مخلوق اس بندے سے محبت کرنے والی ہو جاتی ہے۔ اور جو شقی القلب ہوتے ہیں، جو بدبخت ہوتے ہیں، جو ہدایت سے دور ہوتے ہیں، وہ اپنی بد نصیبی پر حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ اپنی محبت سے کسی بندے کو سرفراز فرماتا ہے تو اس محبت کا اعلان و اشتہار فرماتا ہے، مشہور کرایا جاتا ہے۔ آسمانوں میں اس محبت کا چرچا ہوتا ہے، پھر زمینوں میں اس محبت کا چرچا ہوتا ہے۔ آسمان والے اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، زمین والے اس بندے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت ہو جانا یہ ہمارے لیے ہدایت و رحمت کا سبب ہے، بزرگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کر لے، اس بندے کی کامیابی کی دلیل ہے، ضمانت ہے، شہادت ہے۔ ہاں، اس کی محبت ہمیں مل جانا، اس کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق مل جانا، یہ ہمارے لیے رحمت و برکت کے نزول کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر اپنے رحمتوں کو، برکتوں کو نازل فرماتا ہے جہاں اس کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جائے، اللہ کے عام ولیوں میں درجات بہت ہیں، ادنا درجے کے ولی کا بھی ذکر کرنا رحمت کے نزول کا سبب بن جاتا ہے۔ تب پھر پیر پیرا، میر میرا اور سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو محی الدین کے خطاب سے سرفراز فرمایا گیا، جنہیں اولیاء میں سروری عطا فرمائی گئی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت عطا فرمائی، نقش قدم مصطفیٰ جنہیں عطا فرمایا گیا، وہ عظیم ولی کی ذکر پر کتنی رحمتیں نازل ہو سکتے ہیں یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ حاصل یہی ہے کہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، صالحین، متقین اور صدیقین، ان کا ذکر کرنا اللہ کی رحمت کے نزول ہونے کا سبب ہے۔ اللہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، برکتوں کو نازل فرماتا ہے، نعمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ان کی محبت دل میں آ جانا یہ ہمارے لیے نجات کا سبب ہوتا ہے، ان کی چاہت ہمارے دل میں آ جانا یہ ہمارے لیے کامیابی کا سبب ہوتا ہے، ان کے دروازے سے وابستہ ہو جانا یہ ہماری مشکلوں کے ٹل جانے کا سبب ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے ایک خاتون کا واقعہ منقول ہے۔ تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسالہ حقیقت الحقائق کے حوالے سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا کہ ایک خاتون تھی کہ جن کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا تھا، وہ اکیلا بیٹا تھا، اس کے سوا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، بڑی عاجزی اور انکساری سے التجا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب ولیوں کو وہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی نعمتیں بھی سامنے آنے لگتی ہیں اور اس کا اظہار بھی ہونے لگتا ہے۔ وہ خاتون نے آ کر کے اپنے بیٹے کے مل جانے کے، واپس ہو جانے کی دلیل چاہی، دلیل مانگی، دعائیں مانگی اور کرامت کا آپ کا ظہور ہوا۔ آپ نے اس خاتون سے ارشاد فرمایا کہ خاتون جا اپنے گھر پر، تجھے تیرا بیٹا وہاں مل جائے گا۔ وہ خاتون اپنے گھر پہ جاتی ہیں، جانے کے بعد دیکھتی ہیں بیٹا نظر نہیں آیا، پھر واپس آتی ہیں، کہتی ہیں حضور بیٹا نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ واپس اپنے گھر پر، بیٹا تمہیں مل جائے گا۔ پھر وہ خاتون واپس چلے جاتی ہیں، پھر بیٹا نظر نہیں آتا ہے، پھر واپس آتی ہیں، پھر واپس آ کر کے عرض کرتی ہیں اے خاتون، پھر سرکار فرماتے ہیں کہ آپ واپس جاؤ، آپ کا بیٹا مل جائے گا۔ جب وہ خاتون تیسری مرتبہ وہاں اپنے گھر پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا گھر میں جلوہ فرما ہے،
زندہ و سلامت گھر میں موجود ہے، حضرت پیران پیر کی خدمت میں بیٹے کو لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، شکر عرض کرتے ہوئے واپس چلے جاتی ہیں کہ پیر آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے میرا بیٹا لوٹا دیا۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار ماجرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا، تیری عطا میں، تیرے ارشاد میں، تیرے حکم میں کوئی کمی نہیں ہے، تو چاہتا ہے تو آن کی آن میں سب کچھ ہو جاتا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ 3 مرتبہ کا مطالبہ ہونا پڑا، تیسری دفعہ کو تو نے اس کے بچے کو اس کی ماں کے پاس بھیجا، 2 مرتبہ مجھے اس خاتون کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے مولا؟ جواب میں آتا ہے، اے عبد القادر میں نے تمہارے لیے ایک خاص مقام رکھا ہے، اس مقام کے لیے تمہارے لیے میں نے یہ ارشاد ہے، تمہارے لیے میری بارگاہ میں یہ نعمت ہے کہ تم جو مانگنا چاہو مانگو تمہیں عطا فرمایا جائے گا۔ یعنی وہ حکمت کیا تھی اللہ ہی بہتر جانے کہ 3 مرتبہ کا اسے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، اتنی تاخیر ہوئی وہ حکمت اللہ ہی جانے اور اللہ کا رسول جانے، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر جواب انہیں ملتا ہے کہ اے عبد القادر میں نے تمہیں طلب عطا فرما دی ہے اور میں نے تمہاری طلب پر عطا کو مقرر فرما دیا ہے، تم جو مانگنا چاہو مانگو تمہیں عطا فرما دیا جائے گا۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی عاجزی کا عوض اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر فرمایا کہ تمہارے قلب کی عاجزی کا عوض ہم نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ تم جو مانگو ہم تمہیں عطا فرما دیں گے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، عرض کرتے رب ذوالجلال میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، میری شان یہی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں مانگنے والا بن کر رہوں، طلب کرنے والا بن کر رہوں، اور تیری شان یہی ہے کہ طلب پر عطا کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے کہ عبد القادر سنو، جمعہ کے دن جو کوئی تمہارے چہرے کی زیارت کر لے گا اسے مقبول اولیاء کے زمرے میں شامل فرما دیا جائے گا۔ یہ کیسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیران پیر کو عطا فرما دی، وہ زمانے کے لوگ ان کے چہرے کو دیکھتے تھے، ولی بن کے چلے جاتے تھے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ برکت کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنے دل میں اللہ کے ولی کی محبت کو بسا لینا اللہ کے ولی بننے کی دلیل ہو جاتی ہے، اور اس محبت سے جب دیکھا جاتا ہے تو اس محبت کے دیکھنے کا انعام مل جاتا ہے۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے 1 مرتبہ دیکھ لیتی ہے تو انہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ محبت سے والدین کے چہرے کو دیکھنے پر مقبول عبادت کا ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے، تو پھر حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ کو محبت سے جس نے دیکھا اسے اللہ تعالیٰ ولایت کی نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ذوات گرامی سے جاری وہ ساری فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبد القادر میں نے تمہارے نگاہ کمال کو ایسے کمال والا بنا دیا، اگر تم چاہو مٹی کو 1 مرتبہ نظر کر دو تو اسے سونا بنا دیا جائے، سونا ہو جائے، مٹی ہٹ کر کے اپنی حیثیت اور اپنی کیفیت سے جدا ہو کر کے ایک دوسری کیفیت میں بدل جائے، یعنی خاک سونا بن جائے اور مٹی سونا بن جائے، یہ نعمت تمہاری نگاہوں میں عطا فرمایا گیا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے پروردگار مجھے یہ ساری نعمتیں بے شک نعمت ہیں، مالک مجھے وہ نعمت دے جس نعمت کا تو مجھے حقدار بنایا ہے، مالک مجھے وہ خاص نعمت دے کہ جس سے واقعی میں میرے چاہنے والوں کو فائدہ مل جائے۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ وہ سونا بن جانا آپ کی حیات ظاہری کے وقت تک کے محدود تھا، ولی بن جانا چہرے کو دیکھنے والوں کے لیے وہ آپ کی حیات ظاہری تک محدود تھا، یعنی یہ محدود وقت تک کے لیے نعمت ہے، مولا مجھے قیامت تک کے جاری رہنے والی نعمت عطا فرما۔ گویا کہ پیران پیر نے یہ معاملہ یہ دعا مانگ لی۔ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مولا وہ فرماتے ہیں
اعطینی شیئا اعظم منہما ویبقى بعدی لینفع فی الدارین، فرماتے ہیں پروردگار یہ دو نعمتوں سے بڑی نعمت مجھے عطا فرما، میرے بعد دنیا سے جانے کے میرے چاہنے والوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں نفع دینے والی نعمت عطا فرما۔ آپ کو جواب آتا ہے کہ اے عبد القادر، میں نے تمہارے اسماء کو، تمہارے ناموں کو میرے ناموں کی طرح تاثیر والا بنا دیا ہے، ثواب دینے والا بنا دیا ہے۔ تمہارا نام کوئی ذکر کرے گا گویا کہ وہ میرا ہی نام ذکر کرنے والا ہے، اور میرے نام کے ذکر کرنے پر جو ثواب و نعمت اسے ملنے والی ہے وہی ثواب و نعمت تمہارے نام کے ذکر کرنے پر عطا کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے، مشکلیں ایسی ٹل جاتی ہیں گویا کہ مشکلوں کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ جب مشکلوں کو پتہ چل جاتا ہے سامنا کس سے ہو رہا ہے، یہ غوث اعظم کے در کے بھکاری سے سامنا ہو رہا ہے، غوث اعظم کے در کے سوالی سے سامنا ہو رہا ہے۔ وہ غوث اعظم کہ جن کے اسم کو رب ذوالجلال نے برکت والا ایسا بنایا کہ گویا کہ ان کا اسم ذکر کرنا خدا کے اسم ذکر کرنے کے مساوی ٹھہرا دیا، یعنی ثواب کے ملنے میں، مدد کیے جانے میں، نعمتوں کے ملنے میں اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے اسم مبارک کو اسم اعظم کا مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ فرماتے غوث اعظم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے مرید کے لیے میرا ہی نام اسم اعظم کا درجہ عطا فرما دیا ہے، یعنی اسم اعظم کو پڑھ کر کے جو لوگ برکتیں، نعمتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پاتے ہیں ویسے ہی میرا نام لے لے کر کے وہ رحمتیں، برکتیں پانے والے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، انہیں یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور ان رحمتوں، برکتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان رحمتوں، برکتوں کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں حضور مجھے بیٹے کی خواہش ہے، لڑکے کی خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ مجھے ایک لڑکا عطا فرما دیا جائے۔ حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں بارہا کی حاضری ہوئی، آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور فرما دیا کہ میں نے رب ذوالجلال سے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بیٹا عطا فرمائے گا۔ تسلی دے کر کے آپ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ وہ تاریخ ہے اور پھر وہ شخص ہیں جو اپنی حاجت لے کر کے آئے تھے، وہ غوث اعظم کے دربار کی حاضری کو انہوں نے اپنے لیے لازم فرما لیا۔ ہر روز صبح و شام غوث اعظم کے دروازے پر حاضری دیا کرتے تھے اور برابر غوث اعظم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ان کے گھر میں ولادت ہوئی اور اتفاق یہ کہ بلکہ قدرت کا ایک انوکھا انداز ہوتا ہے اپنے محبوب بندوں کی شان کو اجاگر کرنے کا، اپنے محبوب بندوں کے مقام کو ظاہر کرنے کا۔ کبھی کبھی ظاہر میں کوئی کام بگڑتا نظر آتا ہے مگر بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ یہ ان کی عظمتوں کو دکھانے کے لیے ابتدائے امر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کو ان کی منشا موافق، مرضی موافق نہیں ہونے دیتا ہے، بعد میں اسے مکمل نفع بخش بنا دیتا ہے۔ یہی حال ہوا، وہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضور آپ کا اور میرا معاملہ تھا، میں نے آپ کے بارگاہ میں جو عریضہ لگایا تھا، دعاؤں کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا، لڑکا میں نے مانگا تھا، آپ نے لڑکے کے لیے دعا فرمائی تھی، مگر ماجرا کیا ہو گیا، یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، میرا اور آپ کا معاملہ تو لڑکے کا تھا، آپ نے لڑکی کیسے میرے لیے مقرر فرما دی؟ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کپڑے میں لپیٹ دو اپنی بچی کو اور گھر لے کر چلے جانا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ جب حضرت پیران پیر نے یہ فرمایا، وہ بھی یقین کامل رکھنے والا تھا، جیسے وہ بڑھیا کو یقین تھا کہ پیران پیر نے فرمایا ہے خدا کی قدرت سے میرا بیٹا گھر آئے گا تو آئے گا ہی، یقیناً آنے والا ہے۔ اس یقین کو بھی آزمایا جاتا ہے، سوالی کے سوال کے یقین کو بھی آزمایا جاتا ہے، عطا کرنے والی عطا کی شان کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے، اور رب ذوالجلال خالق کائنات اولیاء کی شان کو ظاہر فرما دیتا ہے، مخلوق ان کے خالق کی شان کے معترف ہو جاتی ہے، یعنی رب ذوالجلال کی عظمت کے قائل ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر لے کر کے چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیٹا ہی ہوگا۔ وہ گھر لے جاتے ہیں، گھر لے جا کر کے جب کپڑا ہٹا کر کے دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے، غوث اعظم کی کرامت سے وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا بن چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت
اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث قدسی ہے جسے بخاری شریف میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولیوں سے جھگڑا کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، وہ ان کے خلاف میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے رب ذوالجلال فرماتا ہے اذا احببتہ ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبہ فاذا احببتہ كنت سمعہ الذی يسمع به الى ان قال، فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے، فرض عبادتوں کے بعد نفل عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں اور اس کے کان ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس کے قدم ہو جاتا ہوں، یعنی میں اس کے ساتھ اپنی قدرت کو شامل فرما دیتا ہوں۔ زبان اس کی ہوتی ہے، حکم میرا جاری ہو جاتا ہے، عطا اس کی ہوتی ہے، قدرت میری اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، سننا اس کے کانوں سے ہوتا ہے، حمایت میری اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، چلنا اس کے قدم سے ہوتا ہے، مگر شان قدرت میری اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل حمایت میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے عطا و منع کے لیے اسے ایسے کن کی کنجی بنا دیا جاتا ہے، جو وہ زبان سے بولتا جاتا ہے وہ جاری فرما دیا جاتا ہے۔ یہی حال یہاں پر بھی ہوا۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، یقیناً وہ تمہارا بیٹا ہی ہوگا، وہ بیٹا ہی تمہارے لیے نعمت والا بن جائے گا، بیٹا ہی تو مل جائے گا۔ یہ نعمت جب اس بندے کو ملی ہوگی تو کس قدر وہ شادمان ہوگا، کیسے وہ فرحت و سرور کا اس کا حال ہوگا۔ عزیزو، اللہ کے ولیوں سے محبت ہو تو یقینی ہونی چاہیے، دل میں یقین ہونا چاہیے، استحکام ہونا چاہیے، دل میں مضبوط ارادہ ہونا چاہیے، اپنا وسیلہ جو ہم نے بنایا ہے اس وسیلے پر مضبوط بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب مضبوط بھروسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو ہمارے حق میں یقیناً کامیاب فرماتا ہے اور ضرور بالضرور کامیاب فرماتا ہے، اس وسیلے کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی، فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے محبوب ولیوں کا وسیلہ وہ بنا لیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو اس کے حق میں قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کے واقعات عجیب ہوتے ہیں، انسان کے دلوں کو ہلا دینے والے، حالتوں کو بدل دینے والے، فکر و خیال کو وسعت دینے والے واقعات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے تفریح الخاطر میں حضرت میاں عظمت اللہ ابن القاضی عماد ابن میاں نظام الدین محمد شاہ ابن قدوۃ العلماء والعارفین وجیہ الحق والدین العلوی الگجراتی، وجیہ الدین العلوی الگجراتی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ سے ایک واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ برہان پور کا ایک شخص تھا جو غوث اعظم سے محبت کرنے والا تھا، مگر وہ شخص کیا تھا؟ مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، مگر اس کے دل میں غوث اعظم کی محبت جلوہ فرما ہو چکی تھی۔ وہ غوث اعظم کی محبت کا دن بدن قائل ہوتا جا رہا تھا، دن بدن قائل ہوتا جا رہا تھا، اپنے آنے والا ہر دن گزرے ہوئے دن سے وہ بہتر بناتا جا رہا تھا، گزرے ہوئے دن آنے والے دنوں کے اس کے سامنے وہ کم تر تھے، آنے والا ہر دن بہتر سے بہتر بناتا جا رہا تھا۔ حال یہ تھا کہ وہ غوث اعظم کے نام پر بے پناہ کھانا کھلایا کرتا تھا اور چراغوں کو روشن کیا کرتا تھا، عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے نیک کام کیا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ سارے نیک کام اسی وقت پر فائدہ دینے والے ہوں گے جب بندے کا ایمان سلامت ہے، وہ مومن ہے تو فائدہ ہونے والا ہے، مومن نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ مگر یہاں ایک نکتہ ہے، اللہ والوں سے بے ایمان لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ دولت ایمان کیسے مل رہی ہے؟ ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ اللہ کے ولی کا چاہنے والا، اس نے اپنا آپ غوث اعظم کے حوالے فرما دیا، یعنی وہ خاموشی سے تنہائی میں غوث اعظم کے دین کو یعنی دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اب ماجرا یہ اس کا اور غوث اعظم کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب بندوں کے درمیان کا یہ معاملہ ہے، اور اس بندے کا دل کا حال ہے، اس کے کسی اہل
خانہ کو، اس کے کسی گھر والے کو اس کا علم نہیں تھا۔ ایک وقت وہ آیا کہ اسے موت آ گئی، وہ مر گیا۔ حسب دستور اس کے گھر والے جب اسے جلانے کے لیے لے جا کر کے لکڑیوں پر سلا دیا، بڑی لکڑیوں کو جمع کر دیا گیا، پورے بدن پر گھی تیل وغیرہ ڈال دیا گیا تاکہ جلد سے جلد آگ پکڑ لے۔ اب آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے، آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے، آگ جل نہیں رہی ہے، آگ جل نہیں رہی ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، حیران ہو کر کے سوچتے ہیں، کافی دیر سوچ پچار کرنے کے بعد اسے دریا میں بہتے پانی میں بہا دیتے ہیں۔ جیسے ہی دریا کے بہتے پانی میں اسے بہا دیا گیا، اس زمانے کے اس علاقے کے ولی کامل کے خواب میں حضرت پیران پیر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اٹھو، فلاں ندی کے کنارے ایک میرے مرید میرے منتسب کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کو اہل اللہ کے نزدیک سعد اللہ کا نام رکھا گیا ہے، اسے نہلاؤ، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین فرما دو۔ فرماتے ہیں حضور اس کا معاملہ تو ہم نے دیکھا تھا، شہر میں یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا ہے، اسے آگ جلا نہ سکی، بظاہر تو وہ اس کا حال تو کفر پر تھا۔ فرماتے ہیں نہیں، اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا نام سعد اللہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور سنو، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اے عبد القادر تمہارے مرید کو آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ کا یہ فضل ہے، یہ احسان ہے کہ اس نے میری ارادت مندی قبول کی تو اللہ نے اسے دنیا میں بھی جلنے سے محفوظ فرما لیا۔ یہ دنیا والوں کو عبرت کا واقعہ ہے کہ اللہ والوں سے محبت کرنے کے لیے کتنی نعمتیں ملتی ہیں۔ محبت کرنے والے جانتے ہیں، عقیدت رکھنے والے جانتے ہیں کہ دن کی صبح ان کی عقیدت میں کیسے وہ ہوتی ہے اور شام کیسے پوری ہوتی ہے۔ ہزاروں مشکلیں ان کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑی ہوتی ہیں، پہاڑوں کی طرح ان کے سامنے مشکلیں ہوتی ہیں، اور ظلم و ستم کی داستانیں دروازوں کو کھولے سامنے اشتہے کی طرح منہ کو کھولے سامنے ٹھہری ہوتی ہیں۔ مگر جب اللہ والوں کا چاہنے والا اللہ والوں کی محبت میں صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، مشکلیں انتظار کرتی کرتی تھک جاتی ہیں، مگر اللہ والوں کے بیڑے پار ہوتے ہوتے زندگی گزر جاتی ہے۔ ان کی زندگی کو تمامی اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ پورا فرما دیتا ہے۔ وقتی طور پر دو چند لمحوں کے لیے، دو چند دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے آزمائشیں آ سکتی ہیں، آزمائشیں آنا بھی ثواب کا سبب ہوتا ہے، مگر غوث اعظم کا غلام بے یار و مددگار ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں غلام دستگیر پریشان ہمی ماند، اگر ماند شب ماند دیگر نہ ماند۔ فرماتے ہیں غوث اعظم کا جو غلام ہوگا وہ پریشان ہو ہی نہیں سکتا ہے، بہت ہوگا تو ایک رات ہو سکتا ہے، اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اس بندے پر ہو ہی جاتا ہے۔ جب انعام ہوتا ہے تو انعام ایسے ہوتا ہے کہ عقل و فکر کے تمام پردوں کو ہلا دینے والا انعام سامنے آتا ہے۔ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ آخر اس کے ابتدائی امر کو ہم دیکھتے ہیں، ابتدائی مرحلے کو دیکھتے ہیں تو بہت برا اور بھیانک انجام ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا تھا، مگر اچانک یہ پانسا کیسے پلٹ گیا، اچانک اس کی زندگی کیسے بدل گئی، اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی، اچانک یہ نیا ماحول، نیا انداز کیسے آ گیا، تو پتہ یہی چلتا ہے غلام دستگیر پریشان نمی ماند، اگر ماند شب ماند دیگر نہ ماند۔ غوث اعظم کا غلام ایک رات سے بڑھ کر کے پریشان ہو نہیں سکتا، اگر ہوگا بھی تو ایک رات ہی کے لیے ہوگا، اس کے بعد پریشانی تو اس سے ہٹا ہی جاتی ہے، دور کر دی جاتی ہے، ہٹا لی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر کی برکت کا سبب ہے، ان کی محبت کا سبب ہے، ان کے ساتھ وابستگی کا سبب ہے۔ جب غوث اعظم کی محبت کے یہ فائدے ہیں تو آپ کے بابا حضرت امام حسن اور آپ کے بابا حضرت امام حسین کی محبت کا کیا حال ہوگا، پھر آپ کے بابا حضرت مولائے کائنات فاتح خیبر علی شیر خدا کی محبت کا کیا حال ہوگا، پھر رحمت للعالمین سرور انبیاء والمرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کیا حال ہوگا۔ یہی بات اتنی ہی ہے کہ محبت کرنے والے یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، عداوتوں کو اہل اللہ سے دل میں پالنے والے یہاں بھی رسوا ہو جائیں گے، وہاں بھی رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ اسے قبول فرمائے۔
اور ہمیں اس کی محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے، نیک اولیاء صالحین کی محبت عطا فرمائے، نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے، بالخصوص اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مظلومیت پر، ان کی پریشانیوں پر ان کی مدد فرما۔ پروردگار بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بچوں کی مدد کرنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے نگران، نگہبان، کفو مہیا فرما۔ مولا ہمارے ملک میں بھی ہمیں امن، امان، سلامتی، چین و سکون عطا فرما، عزت و شان کی زندگی عطا فرما، دین کی محبت اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔